السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا 2024 کا جو کوسچن پیپر ہے، آج میں اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ ہمیں اس کوسچن کے ذریعے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے سال کے اندر کس طریقے کا سوال آیا ہے اور کیا کیا پوچھا گیا ہے۔ جب انسان اسے دیکھے گا اور پھر اپنے امتحان کی تیاری پر غور کرے گا تو اس کو ایک امید بھی جاگے گی اور ساتھ ساتھ ایک طریقہ بھی اسے معلوم ہوگا کہ اس طریقے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے، درجہ ذیل مارکیٹ سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں یعنی چنیں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع ہی کے 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے، یعنی اس کو چیک کیا جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، آپ کو کیا ہے، نسیم کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1840، 1845، 1850، 1855۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1845 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، کون مشہور شاعر مصحفی کے شاگرد تھے، یعنی غلام حمدانی مصحفی؟ غالب ہے، آتش ہے، ذوق ہے، مومن ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی آتش لکھنوی جو ہے مصحفی کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4 ہے، آپ کو ظفر گورکھپوری کی شاعری کے کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی کتنے مجموعے چھپ چکے ہیں؟ دیکھیے کیا ہے، 3، 5، 6، 7۔ تو سوال نمبر 4 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے یعنی 7 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سلام مطلع شاعری کے انقلابی نظموں کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ سلام مطلع شاعری یہ محتاج تعارف نہیں، ان کے انقلابی نظموں کا جو مجموعہ ہے کس عنوان سے ہے نا چھپا ہے، بتانا ہے۔ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے، میرے نغمے، میرے گیت، میری نظمیں، میری آواز۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی میرے نغمے نام سے چھپا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ دیکھیے حیدرآباد، لکھنؤ، پٹنہ، مراد آباد۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے سید محمد جعفری کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ 1970، 1972، 1974، 1976۔ تو دیکھیے سوال نمبر 7 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 1976 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 8 ہے، کیا ہے سوال نمبر 8؟ دیکھیے سوال نمبر 8 ہے، آپ کو عرفان صدیقی کے کئی شعری مجموعے یکجا طور پر یعنی اکٹھے طور پر کس عنوان سے شائع ہوئے؟ آگ کا دریا، دریا، یادوں کی بارات، سمندر۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی دریا کے نام سے شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9، نصاب میں شامل گیت کے شاعر کون ہیں؟ سلام مطلع شاعری، سید محمد جعفری، ندا فاضلی، جگن ناتھ آزاد۔ نصاب میں شامل یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو گیت ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی سلام مطلع شاعری ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پھولے نہ سمانے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ بہت خوش ہونا، پھول خریدنا، پھول پیرونا، پھول سے سجانا۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی بہت خوش ہونا۔ اس کے بعد آپ کو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ عکس، نقش، رشک، افق۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام ہے آپ کو عکس، کیا نام ہے؟ عکس نام ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 12، کیا ہے سوال نمبر 12 ہے،
ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ مضمون نگار کس کو بولتے ہیں؟ مضمون لکھنے والے کو بولتے ہیں۔ دیکھیے ریا کے کون ہے مضمون نگار؟ ڈاکٹر عبد المغنی، لطف الرحمان، سر سید احمد خان آغا حشر کشمیری۔ تو ریا کے مضمون نگار جو ہیں وہ آپ کو سر سید احمد خان، کون ہے؟ سر سید احمد خان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 ہے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، معتدل، خوشگوار، سنگین۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے آپ کو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1946، 1956، 1966، 1950۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1956 عیسوی میں بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال ہو گیا۔ ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یہ آپ کو سوال ہے روشنی سے، خالی صندوق، سورج کا گھوڑا، واترک کے کنارے، انگریزیہ بابو۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی انگریزیہ بابو۔ سوال نمبر 16 ہے، نظم دیے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اسلم مرزا، شافی قدوائی، جیلانی بانو، صادق۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی صادق۔ اس کے بعد دیکھیے افسانہ سورج کا گھوڑا کی مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ سی وی رمن، ویکن کرشنا، ویکن رمن سبا۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ احمد، ہمالہ، پٹنہ، کتاب۔ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، عام چیز اور عام جگہ کے بارے میں بتائے۔ کتاب کیا ہے؟ یہ عام ہے، تو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں واو معروف کی نشاندہی کیجیے۔ زور، شور، بول، خون۔ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جو کھینچ کر پڑھا جائے، تو خون میں جو واو ہے کیا ہے؟ کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ باقی زور، بول، شور جو ہے یہ واو مجہول کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ارشد آم کھاتا، اس جملہ میں آم کیا ہے؟ اس میں مفعول، اس میں فاعل، اس میں حالیہ، اس میں مصدر۔ ارشد آم کھاتا، اس جملہ میں آم کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا آپ کو اس میں مفعول۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں مفعول۔ کھانا فعل ہے، کھانے والا جو ارشد وہ فاعل، اور عام ہو جائے گا آپ کو مفعول ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو عبد کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، بندہ، عبادت، غلام۔ عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو زیر و زبر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ زیر و زبر ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے ہونا، اوپر نیچے ہونا، تباہ و برباد ہونا، زیر و زبر کی پہچان کرنا۔ تو زیر و زبر ہونے کا مطلب ہے تباہ و برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھیے امیتا پڑیتم کی زبان کی شاعرہ تھی پنجابی، آسامی، بنگلہ، مراٹھی۔ یہ سوال نمبر 23 ہے، جو کہ آپ کو کس کتاب سے ہے؟ روشنی کی کتاب سے۔ کس کتاب سے ہے؟ دیکھیے سوال نمبر 23 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی پنجابی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پنجابی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 24 ہے، ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ عربی، فارسی، اردو، کھڑی بولی۔ تو ہندی کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 25 ہے، ترادوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ خالی صندوق، واترک کے کنارے، ارجن، سورج کا گھوڑا۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی خالی صندوق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آندھرا پردیش میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تمل، ملیالم، تیلگو، پنجابی۔ تو آندھرا پردیش میں تیلگو زبان بولی جاتی ہے۔ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تیلگو بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اردو کی ابتدائی پرورش کس کے آغوش میں ہوئی؟ اردو کی ابتدائی پرورش کس کے آغوش میں ہوئی؟ تاجروں، شاعروں، بادشاہوں، صوفیوں۔ تو بعض لوگوں نے صوفیوں بھی کہا ہے، اب بعض نے شاعروں نے کہا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا شاعروں کی طرف رجحان ہے، تو آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911، 1912، 1913، 1914۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی 1911 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 20 کیا ہے؟ سوال نمبر 29 ہے۔ کیا ہے؟ 29 ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ اردو، انگریزی، نفسیات، معاشیات۔ تو یہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں ان کے ایک افسانوی مجموعے کا نام بتانا ہے۔ گرہن، آخری تحفہ، انوکھی مسکراہٹ، چارہ گر۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔
اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 31 ہے، تم سب روز اسکول جاتے ہو، اس جملہ میں تم سب کون صیغہ ہے؟ واحد متکلم، جمع متکلم، واحد غائب، جمع حاضر۔ تم اگر ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ واحد حاضر ہوتا، تم سب ہے اس لیے جمع حاضر ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 32 ہے، رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ یعنی مہینہ کتنا روپیہ ملتا تھا؟ 500 روپے، 50 روپے، 400 روپے، 1000 روپے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر، یعنی 400 روپے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 33، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے جو 4 آپشن آیا نا، اس میں آپ کو بتانا ہے کون سا لفظ مذکر ہے، کون ہے مؤنث۔ دیکھیے اس کا ہے، دیکھیے خوف ہے، خوشبو ہے، اردو ہے، خوشامد ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی خوف۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ کون ہے؟ جنون وفا، عہد وفا اور صلہ وفا، وفا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی جنون وفا۔ اس کے بعد آپ کو نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ جاسوسی، تاریخی، رومانی، نفسیاتی۔ تو یہ نفسیاتی افسانہ ہے آشیانہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ چندر شیکھر، اے پی جے عبد الکلام، سی وی رمن، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی اے پی جے عبد الکلام۔ اس کے بعد آپ کو اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان، مرزا غالب، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی سر سید احمد خان۔ اس کے بعد دیکھیے، ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ 2000، 2002، 2004، 2006۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کا جو انتقال ہوا ہے وہ آپ کو ہوا ہے 2006 میں۔ کب ہوا ہے؟ 2006 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 39 ہے، بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ مادری ہر علاقے کی ایک زبان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر جو محتاج تعارف نے، ان کی مادری زبان کیا تھی؟ تو ان کی مادری زبان دیکھیے مراٹھی تھی۔ کیا تھی؟ مراٹھی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، لطف الرحمان کی پیدائش کے ضلع میں ہوئی؟ چھپرا، نالندہ، پٹنہ، دربھنگہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی چھپرا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ درجہ ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے، باشعور، دولت مند، صحت مند، کتب خانہ۔ باشعور میں جو با نا یہ حرف سابقہ، آپشن نمبر اس کا رائٹ آنسر، یعنی باشعور ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، لعنت کا مترادف کیا ہوگا؟ علامت، سلامت، ملامت، خیانت۔ ہم لوگ کہتے ہیں لعنت و ملامت، مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، تو ملامت اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، دوحہ کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ ہندی، عربی، فارسی، انگریزی۔ تو دوحہ جو ہے ہندی زبان سے اردو میں آئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 44 ہے، سلام متنی شاعری کی پیدائش کب ہوئی؟ 1918، 1919، 1920، 1921۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 1921۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو شبنم کمالی کی پیدائش سیتامڑھی کے کس گاؤں میں ہوئی؟ ان کی پیدائش باراسات، گڑول شریف، رونی سید نہیں بلکہ رونی سید پور ہے، اور پخریرا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 45 کا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی پخریرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سہیل عظمی آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے۔ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی بھابھی جان۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں فعل ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجیے، میں کھایا، تم آتے تھے، تم جاتے ہو، وہ پڑھا ہوگا۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی وہ پڑھا ہوگا۔ ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی شکیہ۔ ہمیں شک میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ دونوں کا ایک ہی نام ہے نا، یعنی یہ کہہ لے ماضی شکیہ بھی اسی کو کہیں گے، ماضی احتمالی بھی اسی کو کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کریں۔ دیکھیے، چاند، 5، دربان، جنگ۔ چاند، 5 اور جنگ جو یہ نون ظاہر نہیں بلکہ نون گننا والے ہیں، بلکہ دربان جو ہے یہاں پہ نا، یہ آپ کو نون ظاہر کی مثال۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو وہ اس میں نکرہ کی نشاندہی کرے جس سے کسی اسم کی چھٹائی معلوم ہے۔ اس میں تعداد، اس میں مکبر، اس میں صفت، اس میں مصغر۔ اس میں مصغر جو اس کے اندر چھٹائی کا معنی، چھٹاپن کا معنی ہوتا ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو میں آیا تھا، اس جملہ میں میں کون سے گائے؟ جمع متکلم، واحد متکلم، واحد غائب، واحد حاضر۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی واحد متکلم ہے۔
اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی؟ خدا کی، رسول کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی۔ نظم حمد میں جو ہے خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ پھل، ندی، پہاڑ، قرآن۔ اس میں معرفہ ہے نا، اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص ہے نا نام کو بتائے، ہے نا۔ جگہ کا آپشن بولیں تو دیکھیے سوال نمبر 52، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو قرآن جو ہے یہ خاص چیز ہے۔ آگے دیکھیے، برکت علی صدیقی کس افسانے کا کردار ہے؟ برکت علی صدیقی کس افسانے کا کردار ہے؟ فرار ہے، کٹی ہوئی شاخ ہے، بھابی جان ہے، آشیانہ ہے۔ تو برکت علی صدیقی جو ہے آشیانہ افسانے کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 54 ہے، کیا ہے؟ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ میر متقی، میر نقی، میر علی، میر انیس۔ دیکھیے آپشن نمبر اے میں میر تقی لکھا ہوگا، آپ کو جو ہم PDF دیں گے اس کے اندر، لیکن اصل لفظ جو ہے میر متقی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی سر سید احمد خان کے والد کا نام میر متقی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 55، کیا ہے؟ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ موریہ عہد، نند عہد، گپت عہد، مغلیہ عہد۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی گپت عہد سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد آپ کو کیا ہے؟ درجہ ذیل میں اس میں مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ باغ، ڈبہ، کتاب، کتابچہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی کتابچہ۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بابا اردو کس طرح کا اسم ہے؟ عرف ہے، لقب ہے، خطاب ہے، کنیت ہے۔ بابا اردو جو ہے یہ ایک لقب ہے، کیا ہے؟ لقب ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کن کا ہے، کس کا ہے؟ دیکھیے اقبال ہے، غالب ہے، حالی ہے، ذوق ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس قول کا استعمال کیا تھا۔ آگے دیکھیے، مہدی افادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گورکھپور، رامپور، اعظم گڑھ، عظیم آباد۔ مہدی افادی کی جو پیدائش ہوئی ہے گورکھپور میں ہوئی۔ گورکھپور کہاں ہے؟ یہ یو پی میں ہے، اتر پردیش میں ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 60، سوال نمبر 60 ہے آپ کو جی، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ کفن، انوکھی مسکراہٹ، مہارانی کا تحفہ، گرم کوٹ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی مہارانی کا تحفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، خشک کی ضد کیا ہوگی؟ خر، بر، تر، شر۔ خشک کے معنی آتے ہیں سوکھا کے، تر کے معنی آتے ہیں بھینگا کے، تو خشک کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ تر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو درجہ ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ بے وقوف، بد کردار، صحت مند، بے شک۔ بے وقوف، بد کردار اور بے شک، یہ تینوں کے تینوں آپ کو سابقہ کی مثال ہے۔ رہی بات صحت مند کی، تو یہ ہے آپ کو لاحقہ کی مثال۔ صحت ایک کلمہ یا مند جو ہے، پھر لاحقہ جو کلمہ کے ساتھ اگر کلمہ کا حصہ بن گیا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو عرض کے معنی کیا ہوگی؟ گزارش، زمین، غرض، فرض۔ عرض کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں زمین کے، کیا آتے ہیں؟ زمین کے آتے ہیں جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ رباعیات، اربع، مربع، ربع۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی رباعیات ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 65، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ آواز ہے، آذان ہے، آزاد ہے، بارش۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی آزاد۔ اس کے بعد دیکھیے، بوسہ نم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ندا فاضلی، لطف الرحمان، عرفان صدیقی، برج نارائن چکبست۔ تو بوسہ نم یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ لطف الرحمان صاحب کا مجموعہ ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو غالب کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ دہلی، لکھنؤ، رامپور، آگرہ۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے آگرہ میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ آگرہ میں ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے؟ بہت مشہور سوال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ، سر شار، مرزا ہادی رسوا، سجاد حیدر یلدرم۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1905، 1910، 1915، 1920۔ راجندر سنگھ محتاج تعارف نہیں، ان کی جو پیدائش ہوئی 1915 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چک بست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا رنگ نمایاں پایا جاتا ہے؟ یعنی کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ میر، غالب، ذوق، آتش۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی آتش کہلائے گا۔ آگے دیکھیے،
ندا فاضلی نے اپنے نظموں میں سماج کے کس طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے؟ تاجر، اعلیٰ طبقہ، کمزور طبقہ، خوشحال طبقہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی کمزور طبقہ۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے شوق کہاں پیدا ہوئے؟ شوق سے مراد شوق لکھنوی ہیں، آگرہ، علی گڑھ، فیض آباد، لکھنؤ۔ تو شوق جو پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچر ہوئے؟ پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی۔ تو احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو پشاور یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ سید احسن، سید حسن، سید محسن، سید حسین۔ تو حسن نعیم کا اصل نام تھا سید حسن۔ کیا نام تھا؟ سید حسن نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو کام کا مترادف کیا ہوگا؟ کار، کاج، شغل، کاش۔ تو کام کا جو مترادف ہوگا وہ آپ کو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کار ہو جائے گا۔ اس کے بعد افسانہ واترا کے کنارے میں بڑھیا نول کی کون تھی؟ نانی، دادی، چاچی، ہے نا۔ اس کے بعد موسی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی موسی۔ اس کے بعد ہے آپ کو یہ نئی گاڑی، اس جملہ میں نئی کیا ہے؟ ضمیر ہے، فعل ہے، صفت ہے، موصوف۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی صفت۔ گاڑی آپ کو ہو جائے گا موصوف، اور نئی کیا ہو جائے گی؟ صفت۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں مؤنث لفظ کی تلاش کیجیے۔ موتی، دہی، کرسی، ہاتھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی کرسی مؤنث ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آخر کی جمع کیا ہوگی؟ آخرت، اواخر، آخری، عاجزی۔ آخر کی جمع آپ کو ہو جائے گا اواخر۔ کیا ہو جائے گا؟ اواخر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مٹھی گرم کرنا سے کیا مراد ہے؟ رشوت دینا، رشوت لینا، رشوت نہیں لینا، آگ سے مٹھی گرم کرنا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر، یعنی رشوت دینا۔ اس کے بعد آپ کو عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ بنگال، بہار، اڑیسہ، پنجاب۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی بہار کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ اکبر، بابر، اورنگزیب، شاہ جہاں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی، یعنی بنوائی تھی۔ اس کے بعد ہے کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ دیکھیے، بیج نارائن چکبس، تلوک چند محروم، دیا شنکر نصیب، رتن ناتھ سرشار۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی تلوک چند محروم۔ اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 84 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کے نظم نگار کون ہے؟ ندا فاضلی، پرویز شاہدی، بیج نارائن چکبس، نذیر اکبر آبادی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ندا فاضلی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 85 ہے، غزل عربی قصیدے کے کس حصے سے ماخوذ، یعنی کس حصے سے لیا گیا ہے؟ تمہید ہے، حسن طلب ہے، گریز ہے، تشبیب ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی تشبیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 86 ہے، پروین شاگر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1950، 1952، 1954، 1956۔ تو پروین شاگر کی جو پیدائش ہوئی ہے 1952 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 87 ہے، درجہ ذیل میں ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجیے۔ وہ آتا تھا اگر تم جاتے، وہ آیا ہوگا تم آتے ہو۔ ماضی تمنا جس کے اندر تمنا کیا جائے، دیکھیے آپشن نمبر بی جو ہے، اگر تم جاتے تو میں بھی ساتھ جاتا، اس طریقے سے جملہ بنتا ہے، تو یہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 2، 3، 4، 5۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو عام کی ضد کیا ہوگی؟ خاص، خواص، عوام، عوامی۔ تو عام کا جو الٹا ہے وہ آپ کو ہو جائے گا خاص ہو جائے گا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آرام ہے، آنسو ہے، انسان ہے، آرزو ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی آرزو۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ، گرہن، سیلاب، طوفان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، اس کو کہتے ہیں گرہن۔ کیا کہتے ہیں اس کو گرہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے جو والد صاحب اس کا کیا نام تھا؟ صداقت علی، شرافت علی، لیاقت علی، سعادت علی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سعادت علی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں شہباز کا مجموعہ کلام کون ہے؟ مقالات سر سید، مقالات شبلی۔ آگے دیکھیے، مقالات شہباز کی یہاں پر آپ لکھ دیں، ہے نا،
خیالات شہباز، کیا لکھ دیں؟ خیالات شہباز، ہے نا، یہ اس کو کاٹ دیں آپ۔ اب مقالات حالی، تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی خیالات شہباز ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو مہدی افادی کے والد کیسے آدمی تھے؟ سیاسی، مذہبی، تجارتی، سماجی۔ مہدی افادی کے جو والد صاحب تھے وہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ کیسے آدمی تھے؟ ایک مذہبی آدمی تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 95 ہے، چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ الہ آباد، لکھنؤ، کانپور، فیض آباد۔ تو چک بست کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو فیض آباد میں ہوئی ہے، جو کہ اتر پردیش میں ہے۔ فیض آباد کا آپ نام بدل کر ایودھیا رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پرویز شاہدی کی بیگم کا نام کیا تھا؟ فضیلت النساء بیگم، عزت النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، بدر النساء بیگم۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی فضیلت النساء بیگم۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 97 کیا ہے؟ دیکھیے، کھرا ڈنر کس طرح کی نظم ہے؟ کھرا ڈنر یہ کس طرح کی نظم ہے جس کے اندر بوفے ڈنر کا مذاق اڑایا گیا؟ دیکھیے، تاریخی نظم، سماجی نظم، آگے دیکھیے کیا آپشن ہے۔ آگے ہے آپ کو مزاحیہ نظم اور بیانیہ نظم۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کھرا ڈنر جو ہے ایک مزاحیہ نظم ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا؟ عارف، ناصر، راشد، ذاکر۔ تو شامل نصاب مرثیہ جو ہے غالب نے عارف کی موت پر لکھا۔ کس کی موت پر؟ عارف کی موت پر۔ اس کے بعد دیکھیے، شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ زراعت، تجارت، ملازمت، طبابت۔ جن کا خاندانی پیشہ تھا طبابت۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے زین الملوک کے دربار میں بقاولی کس عہدے پر فائز ہوئی؟ خادمہ، کنیز، آگے جو آپشن ہے وزیر اور اطالی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، وزیر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ کون فائز ہوئی؟ زین الملوک کے دربار میں بقاولی، ہے نا، وزیر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ آگے دیکھیے، سیکشن بی میں ہے آپ کو درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون 250 سے 300 لفظوں میں لکھیے۔ تو آپ کو ملیں گے کتنے نمبر؟ 10 نمبر ملیں گے۔ برسات کا موسم، میرا پسندیدہ کھیل، یوم آزادی، محرم، سر سید احمد خان۔ یعنی ان تمام میں سے آپ کو کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 2 میں اپنے والد کو ایک خط لکھے جس میں میٹرک کے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھے جس میں اسکول فیس معاف کرنے کی گزارش کریں۔ تو یہ دو میں سے کوئی ایک لکھنا ہے کہ نہیں؟ تو ان دونوں میں سے ایک خط ہے، ایک درخواست ہے، تو آپ کو نمبر کیا ملیں گے؟ 5۔ ایک لکھنا ہے دونوں میں سے، اور اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنا دیا ہے درخواست اور خط کے اوپر، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 3 میں درجہ ذیل سوالات میں سے کسی 10 سوالات کا مختصر جواب دیجیے۔ یہاں پر VBI سبجیکٹو جو 20 ہے، جس میں سے آپ کو صرف 10 کا جواب دینا۔ کتنے کا دینا ہے؟ 10 کا دینا۔ یہ سب وہی ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہے جی، یہ ہے آپ کو درجہ ذیل سوالوں میں سے کسی 3 سوال کا جواب دیجیے۔ 5 نمبر پہ ایک سوال لکھنے پر 5 نمبر ملے گا آپ کو۔ مرزا غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ سب ہے آپشن آپ کے سامنے ہے جی۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھ لیجیے غور سے کہ اس میں جو آپشن دیا ہے درجہ ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع لکھنا ہے۔ سب کے نہیں لکھنا ہے، 10 ہو دیا، لیکن آپ کو 5 ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو، اچھا، چاہے وہ لکھیں چاہے یہ لکھیں، اسی طریقے سے آپ کو آپشن دیا گیا۔ اس میں کتنا لکھنے کا دیا دیکھ لیجئے، درجہ ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی ازداد لکھنے، 5 کا ہی لکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے 2024 کا جو کوسچن پیپر تھا مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور پسند آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ میں نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو آج پڑھایا ہے، اور ہر ایک سوال کے جوابات بھی دیے، اور سمجھایا بھی ہے کہ کہاں پر کیسے لکھنا ہے، نہیں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو اس کوسچن کا PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اس میں آپ کو جواب بھی ساتھ ملے گا۔ یہاں پر جواب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔